توکلت علیک یا رب العالمین۔ دیکھیں، یہ بات ہم لوگ کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں کہ جب تک لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ تبدیلی آ گئی ہے اور پرانی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کا احتساب ہوگا، یا ان بڑے لیڈروں کا جنہوں نے خرد برد کی ہے، اور یہ لوگ ایک ایسے احتساب سے گزریں گے جس کے بعد ان کی واپسی ناممکن ہوگی، اس دن پاکستان میں حقیقتاً تبدیلی آ جائے گی۔ وہ لوگ جو ان کے زیر کفالت ہیں یا رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کے تسلط میں ہیں، وہ لوگ جن کی اپوائنٹمنٹس کے پیچھے کی جو کارروائیاں ہیں ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں، تو وہ اس وقت تک نئی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک کہ یہ بات یقینی نہ ہو جائے کہ ان لوگوں کو سزا ہوگی اور یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اسی لیے بار بار این آر او کا ذکر ہو رہا ہے کہ اندرون خانہ کوئی این آر او ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو تسلی رہے۔ وہ ٹرمینیٹر دیکھی ہوگی، I'll be back، یہی وہ دھمکی ہے جو تمام اداروں کو، اور عوام الناس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہیں، اور یہ چیز انہیں مجبور کر رہی ہے کہ اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو وہ ایم کیو ایم کے انتقام یاد ہیں؟ بابر صاحب کے پولیس آپریشن کے بعد کیا ہوا؟ چن چن کے تمام گواہوں کو مار دیا گیا۔ یہ کسی دوسری اور تیسری اور چوتھی دنیا میں نہیں، ہمارے کراچی میں ہوا تھا۔ تو عوام کی یادداشت اتنی بھی خراب نہیں ہوتی، لیکن ویسے یہ سب سنتے ہیں بقول عمر شریف کے کہ ان کے بھاوی والے کان بند ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ جب تک ان لوگوں کو یہ یقین نہ آ جائے کہ they cannot be back، یہ لوگ اب واپس نہیں آ سکتے، تو جس طرح سے آج کراچی میں امن ہوا ہے، اسی طرح سے یہ باقی ادارے بھی بیک آف کریں گے اور قانون کے مطابق کاروائیاں ہوں گی، لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا۔ اس وقت کا تعین یہی ہے کہ جب لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ احتساب کے شکنجے سے یہ لوگ نہیں نکل سکتے اور سزا یافتہ لوگ واپس برسر اقتدار نہیں آ سکتے، تب آپ کا یہ تبدیلی اور واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تک پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے قانون سازی سے محروم اور محکوم رہے گی۔ ہاں، ایک یونائٹڈ نیشن بنا رہے گا، اب جیسے شکایتی بورڈ، آپ اپنی اپنی خطابت کی جوہر دکھاتے رہیے، ایک نیوز شو کی طرح سے پارلیمنٹ میں آئے دن ہمیں لیڈر نظر آتے ہیں کہ جن کا چٹا چاٹا میں سناتا ہوں، تو وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے شو چل رہا ہے، کوئی اور ٹی وی نیوز چینل کی پروڈکشن ہے، لمبی لمبی لسٹیں لے کر آتے ہیں اور جو پارلیمنٹ میں پڑھا جاتا ہے اس کے مطابق کہیں کوئی کاروائی نظر نہیں آتی۔ بس ایک فلور ہے آپ کے پاس جہاں پر آپ کھڑے ہو کر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کسی کا بھی ریکارڈ پڑھ کر سنا سکتے ہیں، اور پیچھے شور ہوتا رہتا ہے۔ اور ٹائم فش، ابھی مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں بہت کچھ ہوگا، اس لیے کہ کافی اس کے بارے میں بتایا گیا، ایکسائٹمنٹ تھی، جبکہ وہ خبر میں دیکھ چکا تھا، لیکن نہیں، ہم آپ کو بھیجتے ہیں، دیکھیے ذرا پلیز دیکھیے۔ اچھا، دیکھ لی بھائی۔ ویڈیو کا عنوان تھا اولمپک کمیٹی کے بارے میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ، پھر وہی طفل تسلی، گونگروں کے اوپر سے مٹی جھاڑنا جسے کہتے ہیں۔ اقبال محمد علی صاحب نے کچھ سوالات کیے کہ جناب عالی مجھے وقت دیا جائے کہ میں ذرا اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہی جو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اولمپک ایسوسی ایشن یا ہماری اولمپک گیمز کا کیا حال ہے، کس طرح سے انہوں نے پیٹرن چیف کو ہٹا دیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کر کے 16 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو انہیں بلا مقابلہ جنرل عارف صاحب کو منتخب کر لیتی ہے، اور یہ گینگ ہے جس کی کاروائی کوئی نہیں ہے۔ ان کا دکھ سمجھ میں آتا ہے، ان کی ایکسائٹمنٹ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات کسی بڑے مقرر نے نہیں کی، مراد سعید یا چوہان صاحب یا فواد صاحب یا اسد صاحب، ایسے فرنٹ لائنرز میں سے، یا فردوس عاشق اوان صاحبہ، ان میں سے کسی نے نہیں کی، بلکہ محمد علی صاحب نے کی، کہ جنہیں سننے کے لیے کچھ تھوڑی سی ایکسٹرا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بعض لوگوں کی آواز اور لہجہ اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں وہ زبردستی آپ کے کانوں میں اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ موصوف اس ٹائپ کے نہیں ہیں، ایک شریف النفس ٹائپ کے شخص لگے مجھے تو، اور اس کے جواب میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کھڑی ہوئی۔ اب وہ اپنا دور رفتہ کس طرح سے بھول سکتی ہیں بھائی، کیونکہ یہ تمام پودے جو تھے یہ
उन्हीं अदवार में लगाए गए थे। उनका पूरा दौर गुजर गया, नून लीग का पूरा दौर गुजर गया, लेकिन फहमीदा मिर्जा उस दौर में भी वहीं पर थी। आपको याद होगा कि ये सिंध असेंबली की स्पीकर रह चुकी हैं, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद भी ये सिंध असेंबली की स्पीकर थी, क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत थी और उनका अंदाज वही था जो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में रहा है अब तक, कि हमारे कायद के विजन के मुताबिक, भुट्टो के ख्वाब के मुताबिक, चेयरमैन के ख्वाब के मुताबिक, उनकी हदायत के मुताबिक, और आखिरी जुमला ये हुआ करता था कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है, अगर किसी को एतराज है तो वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ उन्होंने अपने इन अलकाबात में थोड़ी सी कथाबुरीद की है, और जो भी सवाल था उसका जवाब ये था कि वजीर आजम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जाएगी, वजीर आजम को इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो बीबी तुमने खेल का महकमा क्यों थामा हुआ है? तुम भी उतनी ही डूबी हुई हो उस मसले में। एक बंदा शिकायत कर रहा है, आप उसका जवाब देने के बजाय आप शिकायत के साथ हाँ में हाँ मिलाकर बात को आगे फेंक रहे हैं, लेकिन ये चीज आम लोगों को नजर नहीं आती। वो लोग खुश है पार्लियामेंट में उठा दिया जी ये मसला। पार्लियामेंट में क्या किया वजीर खेल और बहबूद? उन्होंने वजीर आजम के सुपुर्द कर दिया है कि वजीर आजम इसका फैसला करेंगे, वजीर आजम की तवज्जो इस तरह मबजूल करवाएंगे, हम वजीर आजम इसका फैसला करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वजीर आजम को कोई इकदाम लेना चाहिए इसके बारे में। आप भी तो किसी मर्ज की दवा होंगी, इनको एडहॉक करना चाहिए वजीर आजम को। तो वो वजीर आजम के आगे सिफारिश कह लीजिए, या वजीर आजम की तवज्जो मबजूल कराने के लिए और वजीर आजम से फैसला करवाने के लिए। तो यानी बाल्फाज दीगर उन्होंने अपने हाथ इस तरह से उठा दिए कि वो इतनी मजबूर और बेकस हैं कि वो शिकायत का इजाला नहीं कर सकती, बल्कि वो तो खुद शिकायत गुजार हैं। अब वो किससे शिकायत कर रही हैं? वजारत आपके पास है, वहां थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां हैं, ये केस अदालत में है। तो अगर वो ये केस अदालत में है और आप ये कहना चाह रही हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, फिर वजीर आजम को क्यों घसीट रही हैं बीच में? तो पंजाबी में कहते हैं कि एक मुहावरा है, गले मैं वड्डी ते कमे मेरी माँ। तो बयान देने में मैं आगे हूं, और अगर कुछ किया जा सकेगा तो वो वजीर आजम करेंगे। तो ये तो था भाई जवाब आपकी इस वीडियो का, और सो कॉल्ड ओलंपिक कमेटी के इशू को पार्लियामेंट में उठाने का। अगर आप किसी सही किस्म की कार्रवाई के मुंतजिर हैं तो अपने इर्द गिर्द लोगों को ये शऊर दिलाइए कि वो इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलें कि मुजरिमीन कभी वापस इख्तिदार में आ सकते हैं। जिस दिन उन्हें ये यकीन हो गया तो ना तो वो सपोर्ट आपको नजर आएगी और ना ही ऐसे मामलात पर महकमों की इतनी खामोशी और बेहिसी। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फी अमान। इधर दे दो क्वेश्चन नंबर 2 5 को दूसरे नंबर पर, ठीक है, ओके।